حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ والے بے ہوش تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ کیوں بے ہوش تھے؟ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لیتے، پانی پر جھگڑتے تو خون کی ندیاں بہا دیتے۔ کیوں بے ہوش تھے؟ اور جب میرے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہیں ہوش آ گیا۔ کیسا ہوش آیا صحابہ کو؟ ایسا ہوش آیا کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ ایسے ہوش میں تھے کہ صحرا آیا پار کر گئے، بیابان آیا پار کر گئے، جنگل آیا پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، ٹانگیں اٹھائی، دریا میں رکھ دی، اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا۔ پیر نصیر الدین بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ والے بے ہوش تھے۔ کسی شاعر نے آقا کی آمد سے پہلے کی تاریخ کو اٹھایا اور یہ اشعار لکھے ہیں کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا پیغمبر آیا۔ شاعر نے بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ آقا کی آمد سے پہلے تو بے بسی تھی۔ سچ ہے، حقیقت ہے کہ آقا کی آمد سے پہلے بے بسی تھی، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا کہ آقا کی آمد سے پہلے جسم تھا، احساس نہیں تھا، سر تھا، تاج نہیں تھا، دماغ تھا، سوچ نہیں تھی۔ آقا کی آمد کی بہار سے پہلے دل تھا، دھڑکن نہیں تھی، زبان تھی، صداقت نہیں تھی۔ آقا کی آمد کی بہار سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی۔ ارے آقا کی آمد کی بہار سے پہلے رہزن تھے، رہبر نہ تھے، عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا۔ ارے آقا کی آمد سے پہلے تو کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ آقا کی آمد سے پہلے کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ آقا کی آمد کی بہار سے پہلے عمر تھا، فاروق اعظم نہیں تھا، عثمان تھا، ذو النورین نہیں تھا، معاویہ تھا، کاتب وحی نہیں تھا، ابو ہریرہ تھا، کاتب حدیث نہیں تھا، حمزہ تھا، سید الشہداء نہیں تھا، بلال تھا، مؤذن رسول نہیں تھا۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کی ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول۔ وہ یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی پھرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مجوسی بھی ماتم کیے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا۔ رب نے نبوت کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ رب نے نبوت کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، حرا سے وسوع فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمیں پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔